الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہادی پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور سورہ عنکبوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ دین فرماتے ہوئے اپنی قوم کو جو کچھ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اس کا ذکر کرنے کے بعد درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں اپنی طرف سے ارشاد فرمائیں، اور پھر اسی سلسلہ کو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ معاملے کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو تقریباً 18ویں آیت تک ابراہیم علیہ السلام کا کلام نقل فرمانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتیں درمیان میں اپنی طرف سے ارشاد فرمائیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے مخلوق کی ابتدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس مخلوق کو لوٹائے گا، ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت آسان ہیں۔ قل سیروا فی الارض، آپ فرمائیے کہ زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھو، غور و تفکر کرو، فانظروا، پھر غور کرو، کیف بدأ الخلق، کہ کیسے اللہ تعالیٰ مخلوق کو بناتا ہے، ثم اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ینشئ النشأۃ الآخرہ، ایک دوسرے طریقے سے ان کو پیدا فرمائے گا، دوسرے طریقے سے اٹھائے گا۔ چنانچہ جب ہم مر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا، بس فرق اتنا ہوگا کہ پہلی مرتبہ ہمارا کوئی جسم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، پانی کی ایک بوند تھی، اس سے پورا جسم بنا، اور اب یہ جسم سڑتا گیا۔ اگر بالفرض کسی کا جسم خراب ہو جاتا ہے تو سب ہڈیاں گل جاتی ہیں، گوشت گل سڑ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بعض اوقات کھا جاتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کا ایک ذرہ باقی رہتا ہے جس کو جزء لا یتجزا کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا جز جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ بس جز ایک قائم رہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برود قیامت اس جز سے ہی پورے انسان کو دوبارہ اٹھا دے گا، کہ اس پہ ویسے ایک دم بڑھے گا، ہاتھ پاؤں بن جائیں گے، آنکھیں بن جائیں گی، پوری چیزیں واپس آ جائیں گی، اور انسان جیتا جاگتا انسان بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جس طریقے سے ابتداءً بغیر کسی نمونے کے اللہ تعالیٰ نے ہزارہ مخلوقات کو پیدا فرما دیا، یعنی پہلے کوئی سیمپل موجود نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا، پیدا فرما دیا، تو اب تو ایک انسان جو خود مرا ہے اس کا گویا کہ ایک نمونہ پہلے تو تھا نا، اس کی کیسی شکل ہے، کیسا قد کاٹ ہے، اس کے جسمانی اعضاء کیا ہیں، تو یہ بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھانا کیسے مشکل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا اور خبر دے دی تو اس وعدے پر، اس خبر پر یقین رکھنا لازم ہے کہ ضرور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھنا ہے، اور اٹھ کے تمام زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ پھر گیم اوور ہو جائے گا، بس جو کچھ کیا، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کے حساب و کتاب دیں گے، معاملات ختم۔ جس نے اچھے کام کیے تھے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے دنیا کے اندر گندے اور برے کاموں کو اپنی عادت بنا لیا، اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو بوجھ سمجھا، اور وقت کو ٹالتا رہا، اچھا کل، اچھا پرسوں، اچھا اس جمعے، اچھا اس رمضان، اچھا ابھی توبہ کرتا ہوں، پھر توبہ کروں گا، اور یا پھر خدا نہ خواستہ اگر وہ اسلام میں داخل ہی نہ ہوا، یا ہوا اور باہر نکل گیا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا اور سخت عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے آگے ارشاد فرمائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دے گا، اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا۔ وإلیہ تقلبون، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، تم اللہ تعالیٰ کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ تو یہ جملہ دیکھیں کتنا زبردست ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے۔ آج یہ بعض بے وقوف قسم کے لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اس کی صفات کو صحیح طرح پہچاننے کی سعادت ہی حاصل نہیں کی، وہ سائنس کی بڑھتی ہوئی ایجادات اور ان سائنسدانوں کے مقابلے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایجادات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بسا اوقات حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کوتاہ ذہنوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بتاؤ کہ ان سائنسدانوں کو پیدا کس نے کیا ہے، ان کی عقل کس نے بنائی ہے، اور یہ سائنسدان آج تک جو کچھ دریافت
کیے ہیں، کر رہے ہیں یا کرتے چلے جا رہے ہیں، دریافت کرنے ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایجاد کرنے ایک اور چیز ہوتی ہے۔ ایجاد کا مطلب عدم سے وجود میں کسی شے کو لانا۔ مثلا ایک چیز ہے اور میں اس کمرے میں کہیں چھپا دوں، ہال میں چھپا دوں، تو یہ آپ اس کو ڈھونڈ لیں، یہ ہے دریافت کرنا۔ تو ایجاد اللہ کر چکا، اس آسمان اللہ نے بنائے، اس میں جو جو چیزیں آپ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور بالفرض زمین کے اندر لاوے ہیں، معدنیات ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، سورج کی دھوپ ہے، تمام یہ لائٹنگ کا نظام ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ لازم بات ہے کہ اس کا علم کتنا وسیع ہے، کہ جس علم کو آہستہ آہستہ آپ سیکھ کر چیزیں دریافت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر دریافت مزید آپ کو علم عطا فرما دیتی ہے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے سب کچھ معلوم ہے، اور اسی علم کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں دنیا میں تخلیق فرمائی۔ تو آپ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیے، سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظمت کا حامل ہے، کتنی وسعت علمی رکھنے والا ہے، اس کے ارادے کتنے پختہ ہیں اور کتنے ایکوریٹ ہیں اور کتنے زبردست ہیں، کہ جیسا وہ ارادہ فرماتا ہے ویسے ہی کام ہوتا ہے، اور اتنا زبردست قسم کا ہوتا ہے کہ آپ اس میں کوئی نقص نہیں نکال سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اگر وہ زمین کی گہرائیوں میں چلا جائے تب بھی اللہ کی گرفت میں اپنے آپ کو پائے گا، آسمان کی وسعتوں میں چلا جائے تو وسعتیں تو ہم خود کور نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کیا عاجز کریں گے۔ سوچئے کہ ان تمام آسمانوں اور سیاروں اور ستاروں کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ اگر ہم خلا میں نکل بھی گئے تو کیا معاذ اللہ تعالیٰ کو ڈوج دے کے کہیں نکل سکتے ہیں؟ پورا آسمان اسی نے بنایا ہے، اس کے تمام بھول بھلیوں کو وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا خالق ہے، وہ کبھی بھولتا نہیں ہے، اس کی نہیں ہوتا کہ توجہ ایک طرف ہو دوسری طرف نہ ہو، ہر پوری کائنات کے ذرے ذرے کو ایک ہی وقت میں ملاحظہ فرماتا ہے، سب کی طرف یکساں متوجہ ہوتا ہے، اور کوئی چیز کبھی بھولتا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو ڈوج دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے کے کہیں بھاگ سکنا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہٰذا بس اسی کی بارگاہ میں رجوع کر لیا جائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ چند چیزیں اللہ نے درمیان میں بیان فرمائی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دوبارہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب فقط اتنا تھا، إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور ان کی قوم کا جواب فقط یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا ان کو آگ میں جلا دو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ابھی بیچ میں اللہ نے واقعہ ذکر نہیں کیا، یہ پہلے پروگرامز میں آپ دیکھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر انہوں نے ایک احاطہ بنایا کافی بڑا، اور اس میں آگ روشن کی، بہت لکڑیاں جلائیں، اور تقریباً 40 دن تک یا 4 مہینے تک وہ لکڑیاں اس میں ڈال کے ایندھن گرم کرتے رہے، جلاتے رہے، اور پھر اس میں ایک مشین کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ وہ اتنی خطرناک آگ تھی کہ آسمان سے اگر کوئی اوپر سے پرندہ اڑ کے جاتا تھا تو آگ کی تپش کی وجہ سے جل کر گر جاتا تھا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے، تو انجاہ اللہ من النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اس آگ سے نجات عطا فرمائی، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ جب آپ آگ کے قریب پہنچے تو جبریل امین پہلے آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم اگر کوئی حاجت ہے تو ہمیں بتائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ تعالیٰ کافی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، جب آپ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا کہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو ایک دم وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور سلامتی والی اس لیے فرمایا کہ وہ اگر صرف ٹھنڈی فرماتا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک بھی باعث تکلیف ہوتی، تو وہ ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ جو تکلیف کا باعث نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، سب لوگوں نے سمجھا چلو جی اب کام تمام ہو گیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام آرام سے آگ سے باہر نکل رہے ہیں،
اور کپڑے کا ایک ذرہ برابر بھی نہیں جلا، جس سے ظاہر ہو گیا، معلوم ہوا، اگر وہ لوگ عقل رکھتے تو سمجھ جاتے کہ یہ اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمانے کے بعد مجبور ہو گیا ہے، مطلب اس نے آگ کو جلانے کا سبب بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ آگ میں گرمی پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجبور ہو گیا اب تو آگ ضرور جلائے گی، نہیں، اسباب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، آگ موجود ہو نہ جلائے، پانی پئیں اور پیاس نہ بجھائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس چیز کے اندر کوئی چیز سبب پیدا فرما دے اور چاہے تو چیز کو باقی رکھے اور اس کا سبب بننے کو ختم کر دے، جیسے کہ آگ جلانے کا سبب بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب بننے کو ختم کر دیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ضرور بے شک اس معاملے میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے، اگر ہم اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، تو ہمیں ان میں بڑی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم حکمت کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں ایک جیسے یہ پہلو دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں، سارے کافر ہیں، آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کون اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کے پیارے بندوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ سارے تدبیریں کرتے رہے، اللہ نے آپ کو نجات دے دی۔ تو اس سے پیغام، اس میں ایک نشانی ہے ہمارے لیے کہ کبھی بھی ہمیں لوگوں کے خوف کی وجہ سے ناجائز کام نہیں کرنے چاہیے، اور کبھی بھی لوگوں سے فائدے حاصل کرنے کے لالچ میں گناہ نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، ہماری تدبیروں سے ہمیں نہیں ملتا، اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ جیسے اور اس میں لہٰذا پھر ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جو اللہ کی رضا والے ہیں، ملنا ہوگا تو ملے گا، نہیں ملنا ہوگا تو یاد رکھیں اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عباس، اگر یہ ساری دنیا والے تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالی نے تیری قسمت میں لکھ دیا، اور اگر یہ سارے لوگ تجھے نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالی نے تیری قسمت میں لکھ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب جیسے ہم جھوٹی تعریفیں، خوش آمدیں، مسکہ پالش، غیبتیں، چغلیاں کرتے ہیں تاکہ دوسرے کے ٹانگیں کھنچ جائیں، وہ گرے، مجھے ترقی مل جائے، اور اگر مل بھی جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید میری تدبیر کی وجہ سے ملی ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ہماری تدبیریں، ہماری چالاکیاں، ہماری ذہانت کا استعمال کیا اللہ کے فیصلوں کو بدل دے گا؟ اللہ کے ارادوں کو بدل دے گا؟ نہیں۔ تو پھر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جائز طریقے سے ہی اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں، ناجائز کام نہ کریں، کیونکہ ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے بیجا خوف کی وجہ سے ناجائز کام کرنا یہ بھی قطعاً غیر مناسب ہے، کیونکہ کوئی اگر ہمیں نقصان پہنچائے گا کتنا پہنچا دے گا؟ اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کی میری قسمت میں لکھا ہے۔ بالفرض اگر میں کسی کی بات نہیں مانتا، بالفرض، اور وہ مجھے قتل کر دیتا ہے، تو یہ قتل پہلے ہی اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کی ناجائز بات مان لیں اور وہ ہمیں نہ مارے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ مارنا چاہتا تھا اور ہم نے موت کو دور کر دیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ یا ایسا ہوا ہے؟ کیا اس پر دلیل ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر کسی کی کوئی ناجائز بات مان کے وقتی طور پہ کسی نقصان کو اپنے سے دور کر بھی دیتے ہیں تو حقیقتاً وہ اس ناجائز بات کے ماننے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، ہم نے ایک ناجائز کام کر کے سمجھا کہ شاید اس ہماری تدبیر سے یہ نقصان دور ہوا ہے، اگر آپ نہ بھی مانتے نا تب بھی اس نے دور ہونا تھا، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ انجام کیا ہوگا، اس لیے ہم اپنی ذہانت کو، اپنی عقل کو استعمال کر کے بعض اوقات غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس حدیث پاک پر غور و تفکر کے بعد ہم بہت سے معاملات میں اچھے فیصلے کر سکتے ہیں کہ بس ناجائز کام کرنا نہیں ہے اور لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ ہاں، حکمت اختیار کرنی ہے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لوگوں کے مروت کی وجہ سے، نقصان کے خوف کی وجہ سے ناجائز کام کرنا اور فائدوں کے حصول کے لیے اپنے ضمیر کو فراموش کر دینا، اپنی عزت کا سودا کر دینا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا، لوگ اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا۔
نہ وہ اللہ کے لکھے ہوئے سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ اس سے کم نقصان پہنچا سکتے ہیں، جتنا لکھا ہے اتنا ہی پہنچائیں گے۔ تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں لوگوں سے ڈرنے کی؟ جس نے لکھا ہے اس رب کی طرف رجوع نہ کریں اور اسی سے ہم فائدے حاصل کریں، اسی سے فائدے مانگیں، اسی سے نقصان سے بچاؤ کی تدبیر یا بچاؤ کا معاملہ، حفاظت کا معاملہ طلب کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں یہی ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور مشکلوں سے دور کرتا ہے، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے کے بعد کہ اب تو کوئی راہ نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے نجات کے راستے کھول دیتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے فرمایا وقال، اور آپ نے فرمایا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، محض تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، جن سے تمہاری دوستی یہیں دنیا کی زندگی تک ہے، یعنی تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو تم نے اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا لیا تو ان سے تمہاری دوستی تو یہیں دنیا تک رہے گی۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے روز تم میں سے بعض کا انکار کریں گے، یعنی دنیا میں تو ایک دوسرے کی شیطانیاں مان لیتے ہیں نا، لیکن بروز قیامت پھر انکار کریں گے، تم غلط تھے۔ یہاں تو کہتے ہیں جی ہاں آپ بالکل صحیح ہیں، وہاں پہ انکار کر دیں گے تم غلط تھے، وہ کہے گا تم غلط تھے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض پر لعنت کریں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر برائی کی تائید کرنا، برائی کا ساتھ دینا بہت آسان ہے، عارضی طور پہ انسان کچھ مشکلات سے بچتا بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک آخرت بھی ہے جہاں مصیبتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اس صورت میں شروع ہو سکتا ہے کہ جب ہم دنیا کے اندر غلط روش اختیار کریں اور صحیح روش کو اختیار کرنے کے لیے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے عملی اقدامات نہ اٹھائیں، وہاں جا کے پھنس جائیں گے، اور وہاں پہ جتنے ابھی دنیا کے اندر ہمیں کچھ غلط قسم کی چیزوں کی تائید کرنے کی وجہ سے، ہاں میں ہاں ملانے کی وجہ سے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن یہی لوگ ہوں گے کہ میدان معاشر میں پہنچنے کے بعد وہ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہوں گے اور ہم ان پہ لعنتیں کر رہے ہوں گے کہ خدا تمہارا بیڑا غرق کرے کہ تمہارے پیچھے چل کے ہم بھی مرے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ہاتھ پکڑ کے تمہیں چلایا تھا، تم کیوں پیچھے آئے، اور اس طرح ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ لہٰذا سمجھدار انسان کو چاہیے کہ غلط چیز کا ساتھ نہ دے، وقتی طور پر حاصل ہونے والے فائدوں کو نہ دیکھے، بلکہ ان فائدوں کے حاصل ہونے کے بعد بعض اوقات جو آخرت میں دائمی طور پہ نقصان ہوگا اس پر نظر رکھے، تاکہ صبر و سکون آئے اور انسان غلط چیزوں کی تائید کی طرف نہ بڑھے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں پر ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، تو گویا کہ غلط کام کرنے والا آخرت میں اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہوگا۔ ہمیں اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے، آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔